الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم جنبا فطهروا. ساری تعریف اللہ رب العالمین واسطے ہیں جو ساری کائنات و خالق اور مالک اور وحدہ لا شریک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوئے۔ محترم سامعین اور ناظرین، جس طرح کہ ہم جانے کہ یہ گوجری زبان کو پیج ہے، اور گوجری زبان میں جو وقتاً فوقتاً گوجری دینی درس بھی ہوتا رہے، اور بھی مختلف چیز جڑی ہیں وہ ہم سنتا رہیں۔ اور انشاءاللہ آج تو شروع کروں گا ایک کورس جڑو جس نام پاکی کورس کا یا طہارت کورس کا، اور اس میں بہت سارا پاکی کا مسائل جڑا ہے انشاءاللہ تارا سامنے رکھاں گا۔ جس طرح آج کو میرا موضوع لکھ چھڑیا ہے کہ طہارت کو حکم کیا، اور اسی قسم کی طرح اسی طریقہ نہ آگیا کن چیزوں نے پاکی حاصل ہوا ہے، پھر جڑی ہے نا پاکی کے ہے اور اس کی اقسام کے ہیں، قضاء حاجت کا آداب کے ہیں۔ اسی طریقہ نہ پھر ہم گیا استنجا کا تعلق سے کچھ پڑھاں گا شریعت میں، اس کی کہ جڑی ہیں وہ سکے سنت طریقوں ہے۔ اسی طریقہ نہ وضو کا بارہ میں، پھر وضو کا فرائض سنت اور مکروہات، اور اسی طریقہ نہ انشاءاللہ آگے اگر وضو فرصت لگی ہے وضو کی سنت کے ہیں، اور پھر اس تو بعد جڑا ہے اس طریقے وضو کو طریقوں نواقض وضو کے ہیں، غسل کو طریقوں ہے، اور غسل کا فرائض کے ہیں، سنت کے ہیں اور مکروہات کے ہیں، اور اسی طریقہ نہ غسل کو کے طریقوں ہے، جنابت کو غسل کس طریقہ نہ کرنا چاہیے، تیمم کا مسائل، اور اسی طریقہ نہ جڑا ہے اگے انشاءاللہ اگر جڑا وہ جراباں پر مسو کس طرح کرنا ہے، اگر پٹی ہے تو انہوں پر مسو کس طرح کرنا ہے، اس میں انشاءاللہ یعنی طہارت کی جتنی بھی قسم ہے، اسی طریقہ عورت کا جڑا مسائل ہے، عورتوں کا پاکی کا کیا مسائل ہیں، عورتوں کو حیض و نفاس کی حالت میں انہوں نے کیا کرنا چاہیے، اور یہ تمام مسائل انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اگر منا وقت ملے تو انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر، یا جس طرح تم ساتھیاں کی دلچسپی رہی تھا ممکن ہے روزانہ کی بنیاد پر اسی ٹائم پر ہر دن جڑوا وہ یا پھر جڑوا ہفتہ میں ایک دن، یا جس طرح انشاءاللہ دیکھوں آج کا درس بعد دیکھوں کہ ساتھیوں تاثر کے رہے اور کے سلسلوں اسی حساب نے انشاءاللہ کیا جڑا درس میں گا انہوں کی جڑی ہے وہ ترتیب بنائی جائے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ طہارت جڑی ہے وہ تمہیں پتہ اس نے عام پاکی کا اپنی زبان میں جڑوا ہے یا صفائی ستھرائی کا، ٹھیک ہے، یا انتہائی ضروری ہے۔ ہر حساب نال صفائی اور ستھرائی جڑی ہے وہ بہت ضروری ہے، اور دین کو جڑو بنیاد ہے سمجھو کہ وہ پاکی کا نال ہے، اور اگر پاکی نہیں ہے سمجھو کوئی بھی نہیں ہے، اگر پاکی نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقہ نال جڑو ہے حج واسطے بھی پاکی ضرورت ہے۔ تو اگے انشاءاللہ ہوں اس کی قسم بھی دسوں گا کہ پاکی تو مراد کے ہے۔ سب تو پہلی چیز آئی کہ قرآن میں کیا پاکی حاصل کروں کوئی حکم ہمارا درمیان موجود ہے یا نہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، کہ اگر تم جڑا ہیں تمنا غسل کی حاجت ہو گئی ہے، تم جنبی ہو گیا ہیں، یا خواب کی حالت میں جڑا ہے وہ احترام ہو گیا ہے، یا بیوی نے آدمی ملے تو اس بعد فرمایا اس نہ کہ جنبی ہونا، یعنی خواب کی حالت میں اگر کوئی احترام ہو جائے یا بیوی نے آدمی ملے اس بعد اس نہ کہ جنبی ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی جنبی ہو گئی ہے تو فرمایا کہ پاکی حاصل کرو۔ تو اس تو پہلی دلیل قرآن کریم کی یہ ہے کہ جڑی اس چیز نہ ثابت کرے کہ پاکی حاصل ہم نے کرنی ہے اور پاک جڑوا ہے وہ رہنا ہے۔ اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے سورہ المدثر کی آیت نمبر جو ہے آیت نمبر 74 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنا کپڑا نہ پاک رکھو۔ ایک تو اس کو ظاہری مطلب یہ ہے کہ اپنا کپڑا نہ پاک رکھو، ایک یہ ہے کہ دلی پاکی مراد ہے اس کو، جرا بعض مفسرین نے اس کو ترجمہ بھی جس کی تفسیر بھی نقل کی۔ یا دوسری دلیل ہوئی قرآن کریم کی کہ جس آیت دلیل میں اللہ تعالیٰ نے پاکی حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے اور پاکی کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے، اور پاک رہن کی تلقین قرآن مقدس نے ہمیں جڑی ہے وہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن اگر ایک کی دلیل رہتا میں بہت بڑی ہے، لیکن قرآن نے بہت ساری دلیل جڑیاں دیتی ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو ہی جڑی ہیں بہت ساری دلیل موجود ہیں۔ تیسری دلیل جڑی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العالمین جڑوا توبہ کرنے والا پسند کرے۔ ایک تو اللہ ان لوگوں نے پسند کرے، ان لوگوں نے محبوب رکھے اللہ تعالیٰ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اچھو سمجھا کہ جڑا لوگ توبہ کرنا ہے۔ توبہ بہت اچھی چیز ہے،
اور توبہ ہی وہ چیز ہے کہ جس کا ذریعہ نا انسان اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کر سکے، انسان اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکے، انسان دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں مستحق ہو سکے، اور دنیا تو بعد بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ خاص انعامات ہیں جڑا وہ بندہ ور اللہ تعالیٰ کرا ہے توبہ کا ذریعہ نا۔ اور توبہ ایک ایسو عمل ہے کہ جس کا ذریعہ نا انسان کا بہت بڑا بڑا گناہ پہاڑ جیسا گناہ بھی جڑا ہے اللہ تعالیٰ ختم کر چھڑا ہے، اور ختم کر اس بندہ نا اپنا نیک بندہ میں شامل کر لے۔ یہ امت محمدیہ پر ایک توبہ کو جڑو سلسلہ ہے، یہ بہت بڑو سلسلہ اور بہت بڑو انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کہ اس امت میں کوئی بھی آدمی کتنا بڑو بھی گناہ کر رہا ہے اور اگر سچا دل نہ اللہ تعالیٰ کا توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس نے معاف کرے۔ اسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا لوگوں نے بہت محبوب رکھے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا لوگوں نے پسند کرے۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جڑو آدمی گناہ جس نے گناہ ہو گیا اور وہ گناہ کرنے تو بعد گناہ کر لے اور سوچا کہ ہوں تو ایک گنہگار بندو ہاں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہ ہوں توبہ کرنا پسند کروں، تو توبہ کرنا ایک اچھا عمل ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ یا امت گناہ نہیں کر سیں اور توبہ گناہ نہیں کر سیں تو اللہ تعالیٰ کا اور مخلوق لیا ہوا کہ جڑی گناہ بھی کرائی اور اس بعد کیا کرائی، توبہ بھی کرائی۔ تو اس کے لیے توبہ کو جو عمل ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور حتیٰ کہ بعد محدثین اور مفسرین نے لکھو کہ اس وقت تک آدمی نے گناہ توبہ کرتے رہنا چاہیے حتیٰ کہ آخری موت کے علامات جڑی ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، کیونکہ شیطان دچا ہوا ہے کہ وہ انسان دنیا تو اس صورت میں جائے کہ وہ جڑو ہے گنہگار ہی ہے، لیکن اگر ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 100 دفعہ بھی اگر گناہ آدمی تو ہو جائے تو انسان پھر بھی کیا کرے، توبہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اس صبح یہ بھی ہے کہ توبہ جس آدمی نے کر لی وہ یقین بھی کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی نہ معاف کر چھڑے ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق شکوک اور شبہات آدمی کا ذہن کا نہیں اندر ہونا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے بھی نہ معاف کی ہوا یا نہیں کی ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی نہ جڑوا وہ معاف کر چھڑے ہوا ہے، اللہ یہ کہ آدمی پھر وہ تمام کم وہ تمام چیزاں نہ جڑوا وہ چھوڑ چھڑے۔ تو وہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا پسند کرے۔ دوسری چیز فرمائی وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں نے بھی پسند کرے، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں نے بھی محبت کرے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ پاک رہنا۔ یا تیسری دلیل میں تھارا سامنے قرآن مقدس تو عرض کی کہ جس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز نہ حکم دے اور اللہ تعالیٰ اس چیز نہ پسند کرے کہ کیونکہ پاکی حاصل کی جائے۔ اور اسی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے یہ 3 دلیل میں تم نے قرآن مقدس تو دیتی کہ جس تو اس چیز کی دلیل ملا ہمنا اور اس چیز کو ثبوت ملا کہ پاکی ہمنا حاصل کرنی چاہیے۔ اور اون حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا پاکی کے متعلق کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ سب تو پہلی دلیل اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی کیا ہے وہ پاکی حاصل کرنی۔ ہر چیز کی چابی ہیں دنیا میں، تمہیں پتہ ہوا کہ ہر چیز کی چابی ہیں، کار کی چابی ہیں، گڈیاں کی چابی ہیں، موٹر سائیکل کی چابی ہیں، دفتراں کی چابی ہیں، ہر چیز کی جڑی چابی موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہم لیپ ٹاپ کھولیں گا یا موبائل کھولیں گا اس کی بھی ایک چابی ہے، ٹھیک ہے، تقریباً ہر چیز کی چابی۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی چابی پاکی ہے، یعنی اگر پاک رہیں گا تو اس تم نماز کے اندر داخل ہو سکیں گا، یعنی نماز وہ جو دروازہ ہے اس کا داخل ہونے سے پاکی حاصل کرنی ہے۔ اور اگر کوئی پاک نہیں ہے تو وہ اگر نماز کے اندر بھی داخل ہو جاؤ سمجھو کہ وہ نماز میں داخل نہیں ہوئے، اس کروں کہ چابی اس نے جڑی پاکی کی چابی تھی وہ اس نے حاصل نہیں کی۔ اور یہ دلیل ہے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد نے بھی اس حدیث نے نقل کی ہے کہ نماز کی چابی کی ہے وہ پاکی حاصل کرنی ہے۔ تو پاکی ضروری ہے، اور پاک آدمی وہ ہو تو وہی نماز پڑھ سکے، اور پاک آدمی کے اوپر ہی نماز ہے، نہ پاک جڑوا وہ نماز کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہ پہلی دلیل جڑی ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری دلیل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ نماز پاکی تو بغیر قبول نہیں ہوتی۔ یا دوسری دلیل ہے کہ نماز جب تم نے پڑھنی ہے تو اس سے پاکی حاصل کرنی ہے، اگر پاکی حاصل نہیں کی تم نے تو سمجھو تھاری نماز قبول نہیں ہو سے۔ اس حدیث تو یہ ثابت ہوا کہ پاکی حاصل کرنے کی کتنی بڑی اہمیت اور کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ نماز پاکی تو بغیر قبول نہیں ہوتی، یعنی پاک رہیں گا تو ہی نماز قبول ہے۔ یا دوسری دلیل، تیسری دلیل بھی صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی جڑی ہے وہ نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، کہ جڑو آدمی صاف رہا وہ سمجھو کہ اس نے نصف ایمان مکمل کر لی۔ یہ
تقریباً 3 دلیل میں قرآن مقدس تو پاکی کا سلسلہ میں دیتی ہیں، اور 3 جڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو پاکی کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے متعلق جڑی ہے میں تمنا عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو اور قرآن مقدس تو ہوں یہ ہے کہ پاکی کی قسم کتنی ہے، طہارت کی کتنی اقسام ہے یا کتنی قسم ہے. تو پاکی کی 2 قسم ہے. ایک قسم ہوگی جس نام ظاہری پاکی کا، ٹھیک ہے، اور دوسری قسم ہوگی جس نام باطنی پاکی کا. اور 2 ضروری ہیں، ظاہری پاکی بھی ضروری ہے اور باطنی پاکی بھی ضروری ہے. ایک اسے نہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ظاہری ضروری ہے باطنی ضروری ہے، ظاہری بھی ضروری ہے اور باطنی بھی ضروری ہے. اور اگر دو میں جو ایک بھی نہیں ہے تو سمجھوتا ہمیں آدمی پاک مکمل آدمی نے پاکی حاصل نہیں کی. اور باطنی پاکی کیا ہے؟ باطنی پاکی یہ ہے کہ انسان ہر طرح کا گناہ ہے تو آدمی پاک رہے. ہر طرح کا گناہ جتنا بھی گناہ کی اقسام ہیں، صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں، سب گناہ تو پاک رہے. بعض لوگ کہیں کہ صغیرہ گناہ ہے تو چلو کر لیا. صغیرہ گناہ پر اگر لگاتار آدمی جڑوا وہ کرتا رہا، وہ صغیرہ تو وہ بھی پہاڑ بن جائے. کنکری تم جمع کرتا رہو، چھوٹا چھوٹا کنکر جمع کرتا رہو تو وہ بھی تم پتہ ہے پہاڑ بن جائے. چھوٹا گناہ بھی اگر لگاتار آدمی کرتا رہے وہ بھی کبیرہ بن جائے. اور اگر کبیرہ گناہ ہے تو اس میں توبہ کرتا رہا آدمی تو وہ بھی چڑھائیں معاف ہو جائیں اور وہ بھی چھوٹا ہو جائیں. پہلی چیز جڑی ہے باطنی پاکی تو مراد یہ ہے کہ آدمی ہر قسم کا جڑا گناہ ہے انہاں گناہ تو آدمی پاک رہے. اسی طریقہ نہ جڑا باطنی پاکی تو مراد یہ ہے کہ آدمی شرک کی گندگیاں تو پاک رہے. شرک کی گندگی بے شمار گندگی ہیں شرک کی، اور شرک کی بے شمار برائی ہیں انہاں تو آدمی نے پاک رہنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہیں کہ مسلمان وہ ایمان کٹ تو ہے ہی نہیں، حالانکہ الایمان یزید و ینقص، ایمان عقیدہ ہے کہ ایمان کٹا بھی ہے اور بڑا بھی ہے. الایمان یزید بالطاعہ، ایمان اچھا کمانا بڑا ہے. وینقص بالمعاصی، اور اگر گناہ کریں گا تو ایمان جڑوا وہ کاٹ جاؤ. ٹھیک ہے، اسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ جس طرح قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی زیادتہم ایمان، ایمان بڑھ جاتا. یا کہنا بالکل غلط ہے کہ ایمان ایک دفعہ آدمی نے کلمہ پڑھ لیا ہوتا بس سمجھو ایمان مکمل ہو گئی ہوئی. یعنی عام لوگ کچھ لوگوں کو یہ تصور ہے کہ اس معاشرہ میں شرک ہو ہی نہیں سکتے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ شرک کر ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی کو ایمان اور ایک عام آدمی کو ایمان برابر نہیں ہو سکتا. صحابہ کو ایمان بہت قوی اور بہت ایمان مضبوط ہے. اسی طریقہ نہ اولیاء اور صالحین جڑا بڑا ہے انہوں کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقہ نہ ایمان کی قوی کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہم رمضان ماہ یا ہم مسجد میں بعد ہمارا ایمان قوی ہے، ایمان بڑا ہے، اس ٹائم ہم یا قرآن ہم سنا ہمارا دل نرم ہو جائیں تو یہ ایمان کی بڑھنے کی علامت ہے. لیکن جس طرح ہم جب بار وہاں تو اس لیے ایمان آدمی کو کاٹ بھی جائے. اسے کرو لوگ نماز بھی چھوڑیں، برائیاں کو ارتکاب بھی کریں. اس کرو یہ ہے کہ ایمان کٹو بڑھتے رہیے، ایک عقیدہ ہونا چاہیے انسان ہو. اور وہ یہ عرض کر رہے تھے کہ شرک جڑی ہے وہ مسلمانوں میں نہیں ہو سکے. کوئی لوگ کہ مسلمان اس نے کلمہ پڑھ لیا اس میں شرک نہیں ہو سکتا. شرک مسلمانوں میں ہو سکے، بے شمار اس کی مثال ہیں. اور شرک تو مراد صرف یہی نہیں کہ کسی کا جڑوا بت نہ سجدہ کرنا ہو تو یہی شرک ہے. شرک کی اور بھی مثال اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی اور کو تو ڈرنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو علاوہ کسی اور کو خوف رکھنا، اللہ تعالیٰ کی تو علاوہ کسی اس کا جڑوا جانور ذبح کرنا، اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی سے قسم کھانی. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحلفوا بآبائکم و امہاتکم، اپنا ماں باپ کی قسم نہ کھاؤ. ٹھیک ہے، اسی طریقہ نے جڑو بھروسہ اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. امید اور جڑو چاہت اور رغبت اللہ تعالیٰ کی ذات نال ہونی چاہیے. اسی طریقہ نال جڑو ہے اور بھی بے شمار جڑی یہ چیزیں وہ شرک کی جڑی اقسام ہیں. اسی طریقے نال جادو ہے جڑو سب تو بڑی قسم ہے جڑی شرک کی، اس تو دور رہنا ہے. اسی طریقے نال جڑی بدشگونی مراد دینی ہے. بعض لوگ سفر کو مہینہ شروع ہو گیا اور سفر کا مہینہ میں بے شمار لوگوں کا غلط عقائد اور غلط نظریات ہیں کہ جڑا لوگ کہیں کہ سفر کو مہینوں نوست ہے، شاید اس میں کوئی لوگ شادی بھی نہیں کرتا، شاید اس میں کوئی لوگ اور بھی بہت سارا کام نہیں. اسی طریقے نہ کوئی لوگ جیسے سفر کا مہینہ نہ نوست سمجھے. اسی طریقے نہ کوئی لوگ بعض دن نہ نوست سمجھے، مولار کو دن نہ لوگ کہیں گے کہ یہ نوست ہے. اسی طریقے نہ کوئی لوگ کہیں گے بلی اگر رستہ جو لانگ گئی تو یہ بھی نوست ہے. اور اسی طریقے نہ بعض لوگ الو نہ نوست سمجھیں، بعض لوگ کاغ نہ نوست سمجھیں، بعض لوگ جڑا ہیں عورتیں نہ کہیں نوست ہے. نوست کسی چیز کے اندر نہیں ہے الا یہ کہ آدمی خود جڑا ہے غلط کام کرا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر نوست آ جائے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقہ نہ عرض کر رہے تھو کہ شرک کی جتنے بھی اقسام اور برائی ہیں تو انہیں تو آدمی نہ جڑوا دور رہنا ہے. یا سب تو پہلا جڑی ہے باطنی پاکی کی ایک جڑی ہے وہ. اسی طریقہ نہ دوسری جڑی ہے باطنی پاکی میں یہ آیا کہ آدمی شک تو جڑوا دور رہے. شک بہت بڑی بیماری ہے. بہت سارا لوگ شور نہ بیوی پر جڑی ہے وہ شک کرنا، بیوی شور پر شک کرے. اور اسی طریقہ نے جڑوا ہے
ایک کار میں جو ہے شکوک شبہات اور شک اور شبہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ تو بڑا بڑا کار برباد ہو جائیں، میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے، بچہ کا باپ کے درمیان جدائی ہو جائے، اور اسی طریقے نے جو دو پارٹنرشپ کرنے والا اچھا خاصا دو کم کرنے والا درمیان تفریق ہو جائے، الگ ہو جائے دو، اسی طریقے نے حکومت جڑی ہے وہ شک اور شکوک کی بنیاد پر ختم ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور انہوں کی خلافت جڑی ختم ہوئی، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شکوک اور شبہات کا لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے نہیں، تو اس کروں شک اور شبہات تو آدمی نے اپنا جڑا پاک رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شک تو دور رہو، ٹھیک ہے، اور بعض شک وہ ہے کہ وہ گناہ ہے، جیسے ہم گمان کریں کہ فلانوں کیسے جی نعوذ باللہ چوری ہو گئی، وہ کہا جی وہ شاید فلانا نہیں لے گی، شاید یہ جو شاید ہے کہ ممکن ہے وہ اس نے چوری کی ہے، یہی ایک جو شک ہے، اور ممکن اس نے نہ کی ہے، پھر تم ایک تہمت لگا اس پر اپنا گنہگار ہوئے۔ اس کو شکوک اور شبہات جڑا ہے ان چیزوں تو آدمی نے دور رہنا چاہیے، اور کدے بھی کوئی شک جڑا آدمی کا ذہن پر آوے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جس طرح شیطان تھارا اندر وسوسہ پیدا کرا ہے، شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرا ہے، چاہے میاں بیوی کا تعلق کا سلسلہ میں، چاہے کار کا سلسلہ میں، چاہے اسلام کا سلسلہ میں، چاہے اللہ تعالیٰ کا سلسلہ میں، جتنا بھی تمہیں شکوک اور شبہات آئیں تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنی توجہ جڑی ہے وہ دوسری طرف پھیر لو۔ تو باطنی پاکی میں ایک چیز یہ بھی میں تمہیں دسی کہ شکوک اور شبہات تو آدمی نے پاک رہنا چاہیے۔ اسی طریقے نہ باطنی صفائی کے تعلق میں تمہیں دسو کہ حسد تو آدمی نے پاک رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور حسد جڑا ہے وہ بہت بڑو گناہ ہے، اور بہت بڑو گناہ ہے۔ فرمایا کہ حسد نیکیاں نہ اس طرح کھا چھڑا ہے کہ جس طرح ڈمک لکڑی نہ کھا چھڑا، اور حسد نہ جڑوا یہ شیطان کی طرفوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ جڑا حسد کرنے والا لوگ ہیں انہیں تو اللہ کی پناہ منگو، اللہ کی پناہ مانگو حسد کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ تم لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر حسد کریں کہ جڑی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دیتی ہے۔ کسی نے اللہ تعالیٰ نے علم دیتا ہے، کسی نے اللہ تعالیٰ نے مال دیتا ہے، کسی نے دولت دیتی ہے، کسی نے شکل و صورت دیتی ہے، تو اس میں حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی مزید دے، اور منت بھی جڑو اللہ تعالیٰ اور دے، تو اس کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کی سب تو بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کو ذہنی سکون جڑا وہ ختم ہو جائے، اور انسان کی دنیا میں ختم ہو جائے اور آخرت بھی جڑی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کو دعا کرنی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے باطنی صفائی کا تعلق میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی غصہ نہ کرے۔ غصہ بہت بڑی بیماری ہے، اور غصہ نے بھی جڑو ہے انسان شیطان کو دوست بن جائے، اور شیطان جڑو ہے انسان کے اندر داخل ہو جائے۔ اسی طریقے سے باطنی صفائی کینو نہیں آدمی نے رکھنا چاہیے، بغض نہیں رکھنا چاہیے، عداوت نہیں رکھنی چاہیے، خیانت آدمی نے نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جڑو ہے نافرمانی کا کام انسان اور بھی جتنا نافرمانی کا کام ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جڑو تکبر ہے جس نام کا، تکبر بہت بڑی بیماری ہے، اور تکبر یہ ہے کہ آدمی تکبر نہ ختم ہو جائے، انسان کی جائیداد بھی ختم ہو جائے، خود بھی انسان ختم ہو جائے۔ تو ہم نے قارون میں واقع پڑھے ہوا ہو کہ قارون کس طرح تباہ اور برباد ہو گئی، اور اس کو مال بھی نہ اس نے فائدہ دیتو اور نہ بعد والا لوگوں نے فائدہ دیتو۔ تکبر جڑی سب تو بڑی برائی ہے کہ تکبر جڑو ہے اس نے انسان کی ذات تو بھی کسی نے فائدہ نہیں ہوتا، اور نہ خود اس نے فائدہ ہوا ہے، اور نہ اس کی مال اور دولت جڑی ہے اس کو کسی نے فائدہ ہوا ہے۔ قارون کی جڑی ہے وہ شاید میں پہلا کوئی لفظ اور کیا ہے، شاید جڑا ہے وہ قارون کو نہ تم نے پتہ ہی ہے پورا واقعہ تم نے سنے ہوا ہو کہ اس کا مال نہ اس نے فائدہ دیتو اور نہ جڑوا اور کسی نے فائدہ دیتو، اور مال سمیت وہ زمین کے اندر جڑوا تاسیو۔ اسی طریقے نال جو ریا اور نمود جڑی ہے یا باطنی صفائی اس تو بھی آدمی نے ہونی چاہیے۔ ریا اور نمود نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نہیں، دکھلاوا نہیں کرنا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے آدمی نے، یقین جڑو اللہ کی ذات اور ہونا چاہیے، تواضع آدمی کے اندر ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ تواضع آدمی بڑائی نہ بیان کرے، لباس لائے دے یا نہ سوچا آدمی کہ ہوں اس کروں لباس لا رہے ہوں کہ دوسرا لوگ بھی نہ کہیں گا کہ دیکھو کتنا بڑا مالدار ہے، بلکہ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر ادا کرتا میں اس نے لاؤ۔ اسی طریقے نال جڑو ہے ہر چیز کے اندر تواضع ہونا چاہیے، اور تواضع کی سب تو بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ تواضع کے ذریعے انسان کا مقام اس نے بلند کرا، اس نے عزت اور مرتبہ دے۔ اور اگر تکبر کی ہو تو سمجھو کہ آدمی ختم ہو گیا، اس کی دنیا میں ختم ہو اور آخرت بھی ختم ہو گئی۔ یہ وہ چیز سی کہ جڑی میں تمہیں دسی کہ باطنی پاکی بھی ضروری ہے۔
پہلی قسم جڑی پاکی میں تمہیں دسی وہ یہ ہے کہ باطنی پاکی بھی آدمی کے اندر ہونی چاہیے. دوسری قسم پاکی یہ ہے کہ ظاہری پاکی بھی آدمی نے جڑی ہے وہ ضروری ہے. اور دو ہی چیز ضروری. ظاہری پاکی یہ ہے کہ انسان جڑو ہے ہر قسم کی پلید اور گندگی تو اپنا آپ نہ پاک رکھے. اپنا آپ نہ مثال کے طور پر کہ اپنا لباس نہ بھی آدمی گندگیاں تو پاک رکھے. اسی طریقے نہ اپنا بدن نہ بھی آدمی پاک رکھے کہ اپنا کپڑا ہے تو بھی پاک اور صاف رکھے آدمی. اور بے شمار جڑی ہیں برائیں اور شیطان اور جتنا بھی کرام ہے یہ شیطان جڑا کرام کے اندر داخل ہوئے یا انسان کے اندر جڑا یہ داخل ہوئے ہیں شیطان, اس کی سب تو بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گندگی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دا باطنی گندگی کی جڑی میں تم نے اوپر مثال دی تھی وہ بھی اس میں بہت زیادہ انہوں دخل ہے. لیکن ظاہری جڑی پاکی ہیں مثال تو کپڑا پاک نہیں ہے آدمی اور شیطان آسانی نے انسان کے اندر داخل ہو سکے. اسی طریقے نے جڑو ہے بدن آدمی کو پاک نہیں ہے. مومن آدمی نے پاک رہنا چاہیے, ہر وقت رہنا چاہیے. جب بھی آدمی استنجو کرنے گئے ہو, جب بھی آدمی باتھ روم گئے ہو, پورا وضو کرے. خالی نہیں کہ استنجو کر کے لینا ہے. بہتر ہے کہ آدمی پورا وضو کرے جس طرح نماز اس سے وضو کرے. جب بھی آدمی باتھ روم میں جائے آدمی کیا کرے کہ پورا وضو کرے جس طرح نماز اس سے وضو کا آدمی نے کرنا. یا اللہ کہ کتنا پانی نہیں تو آدمی تیمم کر لے پھر بھی ٹھیک ہے نا. پاک آدمی نے رہنا ضروری ہے. اور کوئی بھی آدمی جو پاک رہے اس نے انشاءاللہ دنیا کی کوئی چیز نقصان اس نے نہیں پہنچا سکتی. پاکی بہت اچھی چیز ہے اور پاک آدمی نہ رہنا چاہیے. ایک دم تم نے کہ لباس آدمی کو پاک رہنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آدمی کو بدن بھی پاک رہنا چاہیے, ہر گندگی نہ ہر برائی نہ. بہت زیادہ لوگ جڑا ہیں گندگی کے اندر رہے, اپنا صفائی کو اہتمام نہیں کرتا, حتیٰ کہ ہفتہ گزر جائیں غسل تک نہیں کرتا, کپڑا تک نہیں دھوتا. یہ ایک بہت بڑی برا. خصوصاً ہمارا گجر قبیلہ کا کچھ پرانا زمانہ کی سوچ کچھ جگہ ہیں. باقی الحمدللہ جڑا لوگ بہتر ہیں. تو اس کے صفائی کو ستھرائی کو ایک اچھا اہتمام آدمی نے کرنا چاہیے. ظاہری آپ نے چہروں آدمی کو صاف ہونا چاہیے, بال آدمی کا اچھا ڈانگ رنگا ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیثہ میں اس کی تلقین کی کہ آدمی باڑا نہ کنگھی کرا, صاف رکھے, مونچھ آدمی کٹ کے رکھے. ٹھیک ہے نہیں. داڑھی اپنی صاف ستھری رکھے, اس داڑھی نہ آدمی کنگھی کرے. اپنی زبان نہ آدمی صاف رکھے, دند اپنا صاف کرے. اور خوشبو اگر میسر ہے وہ لاوے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نہ خوشبو لائیں تو کثرت نہ خوشبو استعمال کریں. تو اسے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن جڑا غسل واجب قرار دیتے کہ غسل واجب ہے تھارا تاکہ تم نماز پڑھنے سے جن کسی نے تھارا کو تکلیف نہ ہو. اسے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاز کھایا مسجد میں جان کی ممانت دسی کہ تاکہ کسی نے تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے نہیں. لہسن کھایا مسجد میں جان کیوں ممانت دسی اس کروں کہ دوسرا آدمی نے تکلیف ہے. بس تم یاد دسو کہ جڑا لوگ سگریٹ پیئیں تمباکو کے اور منہ تو بدبو آوے اور وہ مسجد میں جائیں نال کھڑا میں نمازی نہ بھی تکلیف ہے, فرشتہ نہ بھی تکلیف ہے. یا ایک تا ان چیزیں تو پاک. اسی طریقے سے جڑا نشہ کی چیز ہے انہیں تو بھی آدمی نے پاک صاف رہنا چاہیے. اور خود تم اندازہ لاؤ کہ ہم جس دن اللہ تعالیٰ نے ملاقات کریں گے اگر ہمارے ہم نشو استعمال کر رہے ہیں, چاہے بیڑی ہے سگریٹ ہے کوئی بھی, یہ ناپاک چیزیں ماویں, خبیث چیزیں ماویں, تو یہ کس ہم اللہ تعالیٰ کلام جڑا وہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گا یہ خبیث چیز کھا گا, کس طرح ہم نماز پڑھ جائیں. اس کا ظاہری پاکی بھی ہونی چاہیے. نشہ آور چیزیں انہیں تمہیں اپنا منہ نہ پاک رکھنا چاہیے. مسواک کی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت کی. حتیٰ کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے وقت مسواک کریں تھا, اور حتیٰ کہ فرمایا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں تھا. حتیٰ کہ نماز اللہ کھڑی ہوا تکبیر ہوا اس نے بھی مسواک جڑی ہے وہ حدیث تو ثابت ہے کہ اس نے بھی آدمی مسواک کرا, پھر اس کے بعد اللہ اکبر کیا نماز نہیں تھا. اور جڑا عرب ملکوں میں لوگ ہیں وہ دیکھتا ہوگا کہ اکثر جڑا بدو اور عرب لوگ ہیں وہ تکبیر ویدا ہوا وہ مسواک کرتا ہے اور پھر مسواک جیب میں بائی اور اللہ اکبر نماز شروع کر لیں. پاکی بہت ضروری ہے. منہ کی پاکی, چہرہ کی پاکی, جسم کی پاکی, کپڑا کی پاکی, ہر اعتبار ضروری ہے. کام کاج کوئی بھی آدمی کرو اچھا کام کرو, کام کرنے کے بعد ایک اپنا اچھا لباس رکھو, اس نے پہن لو, کام ختم آئے اپنا اچھا لباس لا لیو. ٹھیک ہے. اچھا اس سے طریقہ ہوں کیا تو بدن کی جڑی ہے پاک. اسی طریقہ نہ نماز اس سے یہ ہے کہ جت آدمی نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی آدمی نے پاک ہونی چاہیے. تو یہ جڑی ہیں چیزیں پاکی کی دو قسم میں. ایک تو دلیل دیتی سب تو پہلے آج کا درس میں کہ قرآن تو پاکی کے متعلق دلیل ہے, حدیث کے دلیل ہے. پھر پاکی قسم کی کیڑی ہیں ظاہری اور باطنی پاکی دو قسم وہ بھی میں تھارا سامنے آپ بیان کیے ہیں. اور اسی طریقہ نے جڑو ہے ہوں پاکی کس چیز نال وے گی اس چیز کے متعلق اگیا کیڑی چیزیں کہ جیڑی انسان جیڑی جس کا ذریعہ نے انسان پاکی حاصل کراؤ. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے وقت دیتو اور تم ساتھیاں ہو اس طرح لگاؤ رہے ہو اس طرح سنن میں کوش اگر تم تھاری رائے اور تاثر روزانہ کی بنیاد اور پاکی ہو جڑو جو کورس ہے انشاءاللہ یہ مکمل کرانا اور بہت ساری چیزیں ہو تم نے انشاءاللہ فائدو وے ہو.
اور اگر دلچسپی نہ سارا ساتھی ہیں تو پھر ممکن ہفتہ میں ایک آدھ پروگرام جڑو وہ کیجیے، اور اگر لگاتار تم سنیں گا اور تم شیئر کریں گا دلچسپی رہی تمنا، پھر میں کوشش کروں گا کہ یہ جو پاکی وہ کورس ہے تقریباً، اور یہ انشاءاللہ جڑوا وہ مکمل کی ہو جائے ایک ہفتہ کے اندر، اور اس میں بہت سارا مسائل ہیں. میں شروع ویڈیو تم سنی اور میں ساری چیز تمہیں دسی ہیں کہ پاکی کا سلسلہ میں کیڑی کیڑی چیزاں ہونا جڑی ہیں ضروری ہیں. تو یہ پہلو درس تو آج کو اللہ تعالیٰ جڑوا منا صحیح کہنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ جڑوا ہمنا ظاہری پاکی بھی جو اپنانے کی توفیق عطا فرماوے، باطنی پاکی بھی ہمنا حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ جڑوا ہمنا پاک رہنے والا لوگوں وچوں بناوے، اور اللہ تعالیٰ جڑوا ہمنا ہر قسم کی برائیں ظاہری باطنی گندگیاں تو اللہ تعالیٰ ہمنا محفوظ رکھے. اور منا امید ہے کہ انشاءاللہ اس درس میں تم ضرور سنیں گا، اس نے ساتھیوں نے شیئر بھی کریں گا، اور انشاءاللہ اگر تھارو یہ دلچسپی اس کا سلسلہ میں رہی تو ایک دفعہ پاکی و کورس مکمل کروں گا، اور پھر اگر آئندہ جڑوا اس بعد نماز کا تعلق موضوع ہے وہ بھی انشاءاللہ اور بھی جڑا موضوع ہے وہ شروع کروں گا. تو وہ سارا ساتھیوں نے کمنٹ کیے ہیں، انشاءاللہ جڑا موٹا موٹا کمنٹ ہے وہ 2-4 انشاءاللہ پڑھوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر ٹائم بچے تو پھر کو گل کریں گا، نہیں تو نماز کو ٹائم سعودی میں کری. صادق بھائی ہیں وہ سلام کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد حفیظ صاحب کے گڈ بہت شکریہ جی. صادق بھائی کے جزاک اللہ خیر. چودھری بشارت صاحب کے ماشاء اللہ السلام بہت شکریہ جی. حنیف گجر صاحب بہت شکریہ. اچھا محمد حفیظ صاحب بہت شکریہ تھارو. اس طریقے احمد کوڑی صاحب کے ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ جی. عبدالعزیز دیدات بہت شکریہ جی. گلزار احمد صاحب کے ماشاء اللہ مبارک بہت شکریہ جی. تنویر اوان صاحب کے بہت شکریہ جی. صادق صاحب کے ویڈیو لائک شیئر کریں بہت شکریہ صادق بھائی جزاک اللہ. محمد جاوید صاحب بہت شکریہ. اچھا صادق بھائی کہیں کہ طہارت جسم واسطے نفل پڑھنی چاہیے کدھر جسم یا لباس کی ناپاکی کو شک ہے. طہارت جسم واسطے صادق بھائی میں تمہیں دسیا کہ طہارت جڑی ہے وہ جسم کی بھی ہونی چاہیے طہارت، اور اسی طریقہ نے جڑی ہے بدن کی بھی طہارت ہونی چاہیے، اور جب نماز ہم پڑھیں گا تو وہ جائے نماز اور وہ جگہ بھی پاک آدمی ہونی چاہیے. پاکی کن چیزوں تو پاک ہونی چاہیے. یہ درس انشاءاللہ اگلا آئیں گا، اور اگر تم نے کوئی پھر بھی سوال ہو تو تم انہیں دسیو انشاءاللہ جواب دیں. محمد قاسم صاحب کے بہت شکریہ. ریاض احمد صاحب کے السلام کے وعلیکم السلام. فاروق ٹانا صاحب کے ماشاء اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو مزید دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ بھی سلامت رکھے، اللہ عزت دے، اور اللہ تعالیٰ جڑوا ہمارا میں یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صادق صاحب بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر دے. یو آج کو جڑوا وہ مختصر درس تو انشاءاللہ منا امید ہم شروع تو اس نے سنیں گا، بلکہ نوجوان جڑا ساتھی ہیں انہوں نے ضروری کوشش کرنی چاہیے کہ اس درس نے سنیں، اور آئندہ بھی جڑا درس آئے گا انہوں نے بھی نوجوان مرد ہیں، نوجوان بچہ ہیں، وہ نوجوان عورتیں لڑکی ہیں، خصوصاً طہارت اور پاکی کا مسائل ہر آدمی نے پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نہیں، یہ ضروری انشاءاللہ تم سنو شروع تو، اور تمنا اس نے چیزوں فائدہ ہوا، اور کل کو درس انشاءاللہ جو ہے وہ مزید کن چیزوں نے پاکی حاصل کی جا سکے اس کا متعلق انشاءاللہ اگر کل دیکھوں کہ اس ویڈیو تم نے کس طرح تھارو تاثر ہے اسی حساب نال انشاءاللہ کل کو درس جو ہے وہ کل کرنا یا اس تو بعد کدھر کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہوں دس دوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سمنا سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ عزت دے، اور اللہ تعالیٰ جڑو ہر شر تو محفوظ رکھے. نیک کام کرنے اللہ تعالیٰ ہمنا توفیق دے، دین اور چلنے ہمنا توفیق دے، اور ہر قسم کی گمراہیاں تو اللہ تعالیٰ جڑو ہماری حفاظت کرے. مزید جڑا ساتھی بعد میں آئیں شروع تو اس ویڈیو نہ دیکھیو، اور یہ ضروری مسائل ہیں، ضروری چیزیں جڑی ہر مسلمان نے جنہوں پتہ ہونا چاہیے. اور مزید اگر تم اور بھی دین کی جڑیاں مسائل دیکھنا چاہیں تو میرا جڑا یوٹیوب چینل ہے MIM TV کا نام، وہ تم سبسکرائب کریے. وہ تمہیں انشاءاللہ بے شمار دین کی ہر مسائل تمہیں تقریباً بھی لبیں گا، اور روزانہ بہت سارا مسائل اپلوڈ بھی کرتا ہوں. آج کو درس اتنا ہی. دمینہ محمد یاسین کوڑی نہ دیو اجازت، اور دعائیں میں ضرور یاد رکھتا رہی ہو. پھر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر اگلا درس کے نال تھارا خدمت میں حاضر ہوں گو. جزاکم اللہ خیر. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.